جو شخص بھی یہ کہتا ہے کہ وائرس جو ہے وہ خود بخود بن جاتا ہے، جان لے اس گدھے کے بچے کو پتہ ہی نہیں وائرس ہے کیا. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ وائرس جو ہوتا ہے وہ انسانی باڈی کی جو پروٹین ہوتی ہے، جو فالتو پروٹین ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا مرکب ہوتا ہے. چونکہ پروٹین جو ہے وہ میتھمیٹیکل کوڈ ہوتا ہے، تو جو ڈیڈ سیل ہوتے ہیں، جو فالتو پروٹین جسم کے اندر جمع ہوتی ہے، تو وہ جو ہے وہ مل کے وہ وائرس ہوتا ہے. نہیں، ایسی بات کو گدھا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ وائرس جو ہے آپ کی باڈی کی، یعنی کہ جو ڈیڈ سیل ہیں، جو باڈی سے خارج نہیں ہوتے بلکہ اندر جو ہے وہ پروٹین جو ہے باڈی کی اضافی پروٹین جو ہے وہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ پروٹین جب باڈی کا حصہ تھی تب اس نے کچھ نہیں کیا، جب یہ باڈی کے اندر یعنی الگ ہو گئی ہے، ویسٹ کی صورت اختیار کر رہی ہے، تب یہ نقصان پہنچا رہی ہے. بڑی عجیب بات ہے. جب اسے کچھ کرنا چاہیے، جب وہ جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جب وہ فنکشن کر رہی ہے، جب وہ وجود کی صورت اختیار کی، اس وقت کچھ نہیں کہہ رہی، اور جب وہ ڈیڈ سیل کی صورت اختیار کر رہی ہے، باہر کا سفر کر رہی ہے، باہر نکلنے کی طرف جا رہی ہے، اس وقت جناب وہ اپنا نقصان پہنچا رہی. بڑی عجیب بات ہے، اور نقصان بھی انتہائی شدید. جی، ایسی جاہلانہ اور احمقانہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کو علم ہی نہیں کہ یہ باڈی ہے کیا، یہ فنکشن کیسے کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. جی بالکل جی. بہرحال اب آتے ہیں ایک اور پہلو کی طرف، اور اس سے پہلے ہم اتنا بتا دیتے ہیں کہ وائرس جو ہوتا ہے، وائرس کبھی بھی خود بخود جو ہے وہ وجود میں نہیں آتا. وائرس باقاعدہ خود ڈیزائن کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وائرس باقاعدہ خود ڈیزائن کیا جاتا ہے. اس کے بغیر وائرس وجود میں آ ہی نہیں سکتا. بہرحال اب ایک اور طرح کا طبقہ ہے جو کہتے ہیں جی کہ وائرس جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہوتا ہے اور وہ صدیوں تک زندہ رہتا ہے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں جی. پہلے بھی بہت ساری وبائیں آئیں، دنیا میں وبائیں آتی رہیں. ٹھیک ہے جی. جی بالکل ایسا کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جناب 19ویں صدی میں ایک اسپانش فلو آیا تھا، 10 کروڑ لوگ مر گئے. میں چھوٹا سا آپ سوال کرتا ہوں، آپ سب سے سوال کرتا ہوں، بھائی یہ کرونا وائرس آنے سے پہلے کبھی کسی کو پتا تھا کہ بھائی اسپین میں ایک فلو آیا، اسے 10 کروڑ لوگ مار گئے تھے؟ نہیں، پہلی بار سنا ہے جی. نہیں پتا تھا. کوئی نہیں پتا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا گلوبل ولیج بن رہی ہے آج. گلوبل ولیج کب بن رہی؟ آج. جب لوگ کھوتے کوڑوں کے اوپر سفر کرتے تھے اس وقت کیا کسی کو پتا تھا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کاؤنٹنگ تھی کہ کہاں کوئی کتنے مارے ہیں کتنے پیدا ہو رہے ہیں؟ کوئی حساب کتاب تھا؟ کوئی رجسٹر تھا؟ نہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اتنے بڑے گدھے ہیں ایسی بات کرنے والے، اور ان ایسی باتوں کو مان لینے والے ان سے بھی بڑے گدھے ہیں جو یہ نہیں سوچتے بھائی دنیا گلوبل ولیج بنی ہے آج. جی. اس سے پہلے نہ کوئی مردم شماری ہوتی تھی، نہ کوئی نام رجسٹرڈ ہوتے تھے، نہ کوئی سرحد تھی، نہ کوئی پاسپورٹ تھا، نہ کوئی ویزا سسٹم تھا. وہ تو بھائی کیسے پتا چل گیا یہ کروڑوں مار گئے؟ کیسے کیلکولیشن ہو گئی؟ جی بالکل. تو ایسی باتوں کو ماننے والا کو عقل مند ہو سکتا ہے؟ نہیں بالکل. اور مزے کی بات یہ ہے پہلے کبھی نہیں کسی کو پڑھایا گیا، کسی یونیورسٹی نہیں پڑھایا گیا، کسی اسکول میں نہیں پڑھایا گیا بھائی دنیا میں اس فلاں فلاں وقت یہ فلو آیا، اتنے کروڑ مار گئے. کوئی اس کی ڈیٹیل، کوئی حوالہ، کچھ بھی نہیں. حوالہ کیا ہے بھائی؟ اس نے بات کی ہے، اس نے ویڈیو بنائی ہے، میں بھی بناؤں. اس نے کروڑ بتایا ہے، میں 2 بتاؤں. اس نے 3 بتایا ہے، میں 5 بتاؤں. اس نے 10 بتایا، میں 20 بتاؤں. کیوں؟ اس وقت یہ چورن بک رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے. اور بنیاد کس کو بناتے ہیں جی؟ وائرس جو ہے وہ
پہلے بھی ہوتا تھا. بنیاد یہ عقل کے اندر اس لیے بناتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وبا جو ہے، جسے یہ کہہ رہے وائرس، یہ وبائی مرض ہے. وائرس وبائی مرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان گدھے کے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا وبا کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کو جی یہ بھی نہیں پتا. یہ بھی نہیں علم کہ وبا اصل میں کہتے کسے ہیں. وبا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، اور جنگ جو ہوتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. یہ اس وقت جو ہو رہا ہے یہ جنگ ہے، یہ بایولوجیکل ہتھیار کا استعمال ہے. ٹھیک ہے، وبا کسے کہتے ہیں اس کے اوپر بھی آتے ہیں. وبا جو ہے اس کی بنیاد بیکٹیریا ہوتا ہے. وبا کیسے پھیلتی ہے، غور کیجئے گا. وبا کیا ہوتی ہے؟ وبا جو ہوتی ہے وہ خبیث کھانے سے یا خبائث کی وجہ سے، یا مثال کے طور پر ایک چھوٹی سادہ سی آسان سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر کسی علاقے میں، کسی خطے میں لوگ جو ہے وہ صفائی کا خیال نہیں کرتے. وہاں گائے رکھی ہوئی ہیں، بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، گدھے گھوڑے خچر اس طرح اور جاندار ہیں، کتے بھی رکھے ہوئے ہیں. ان کا گند مکس ہو رہا ہے اس طرح، اور بھی طرح طرح کے گند جو ہے نا، وہ ان کے فضلے ویسٹ جو ہے وہ مکس ہو رہا ہے. اس طرح مکس ہوتے ہوتے سورج کی روشنی پڑتی ہے، ہوا ہے، آکسیجن ملتی ہے، تو ان کے اندر جو ہے وہ بیکٹیریا جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. اس طرح کرتے 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 یوں سمجھیں کہ بارش ہوگی، زیادہ مقدار میں پانی ہو گیا. اب اس پانی کے اندر وہ جو عناصر ہیں، یعنی پرانے بیکٹیریا جو مرے وجود میں آئے تھے وہ مر گئے، ڈیڈ ہو گئے، پانی آیا. اب ان بیکٹیریا کا جو ویسٹ ہے، یعنی جو ڈیڈ سیلز ہیں وہ ہو گئے، اور پانی ہو گیا، باقی گند ہو گیا. اور یہ جو چیز ہے کیچڑ، اس کے اندر ایک خاص قسم کا، ایک نئی قسم کا بیکٹیریا جنم لے لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، جی بالکل. ان سب کا یعنی باپ جنم لے لیتا ہے. جی نچوڑ جو ہے وہ جنم لے، وہ بیکٹیریا جو ہے، بیکٹیریا اب اپنی نسل بہت تیزی سے بڑھاتا ہے. بیکٹیریا اس کی لائف بھی تھوڑی ہوتی ہے، اس کا یعنی لائف سپان جو ہے وہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے. اس کا جو گروتھ ریٹ ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے. وہ یوں سمجھے دیکھتے ہی دیکھتے وہ یعنی کہ اپنی نسل جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں اربوں میں پہنچا دیتا ہے. بیکٹیریا جو ہے مختلف ان کے بھی یعنی کہ لائف سپان اور جو ہے وہ گروتھ ریٹ ہوتا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی خطے میں، کسی علاقے میں اس طرح کر کے ایک بیکٹیریا وجود میں آیا، اور وہ بیکٹیریا جو بڑا، اب ظاہر بات ہے لوگ چل رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، وہ سانس لیتے ہوئے یا کسی بھی طریقے سے کھانے پینے کے ذریعے کسی بھی طریقے سے وہ بیکٹیریا کسی کے پیٹ میں چلا گیا، کسی کے جسم میں چلا گیا. اب پیٹ میں جا کے پیٹ کا مرض کا باعث میں، پیٹ میں جب ملٹیپلائی ہوگا پیٹ کا مرض بنے گا، جسم میں جائے گا، یعنی وہ اس سے جو نقصان ہو سکتا ہے، جو بیماری لاحق ہوگی، وہ بیماری جو ہے یعنی جو جسم میں جو چیز حصہ وہ افیکٹ کرے گا وہ پھر ظاہر ہوگا، جسے بیماری کا نام دیں گے. اب بیکٹیریا ظاہر بات ہے وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. بیکٹیریا جو ہے جی بہت تیزی سے پھیلتا ہے. وہ اب ایسا بندہ، ایسے لوگ جدھر جدھر جائیں گے وہ بیکٹیریا چھوڑ کے آئیں گے، بیکٹیریا وہاں بھی وہ اپنی دنیا بسا لے گا. جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہاں جی. یہ ہوتا ہے وبائی مرض. یوں وہ اس خطے وبائی مرض، اس خطے، اس علاقے کے جو لوگ ہیں جہاں پر یہ یعنی بیکٹیریا سب سے پہلے وجود میں آتا ہے اور پھیلتا ہے، پھوٹتا ہے، جہاں تک ان کی پہنچ ہوتی ہے، پھر وہ بیکٹیریا وہاں تک جاتا ہے، وہ وہاں تک بیماری کا باعث بنتے ہیں. یہ ہوتی ہے وبا. یہ کیا ہوتی ہے؟ وبا. اور وہ وبا سے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ہوتا ہے، وہ خود بخود جو ہے وہ وجود میں آتی ہے، انسان کے شعور میں نہیں ہوتا، علم میں نہیں ہوتا، لیکن وہ پس پردہ کام ہو رہا ہے انسان. اور کیوں؟ وہ رب نہیں لاتا، رب کی چاہت نہیں ہوتی، وہ انسانوں کے اپنے ہی کیے ہوئے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، جو آہستہ 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 ایک اچانک سے پھر اس کے سامنے آ جاتا ہے. جی بالکل، اس کی لاپرواہیوں کا نتیجہ. لیکن یہ جو وائرس ہے، یہ کہنا کہ یہ جناب تاریخ میں ہمیشہ سے تھا یا پہلے بھی تھا، یہ انتہائی جاہلانہ، بے وقوفانہ بات ہے، جہالت ہے. وائرس جو ہے یہ انسان خود، یعنی وائرس کو بنانے کے لیے باقاعدہ ایک خود یعنی ایک ذہن کارفرما ہونا چاہیے، ذہن، شیطانی ذہن.
سمجھا رہی نہیں آ رہی؟ جی ہاں جی بالکل. نیچر سے، کائنات سے ہٹ کے. جی وائرس جو ہے یہ لیب کے اندر انسان خود تیار کرتا ہے. جی ابھی بھی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. تو وبائیں جو ہے وہ اس طرح پھوٹتی تھیں. وباؤں کا سورس بیکٹیریا ہوتا ہے، وائرس نہیں ہوتا. یہ جو وائرس ہے یہ نہ صرف انسان اس کا کریٹر ہے، بلکہ یہ موجودہ دور میں یہ ایک عالمی جنگ ہے. یہ عالمی جنگ کا پہلا مرحلہ ہے، اور دنیا کے یعنی یورپ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، چین ہو، جاپان ہو، آسٹریلیا ہو، یعنی جتنے بھی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ڈیولپ ممالک ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک جنہیں آپ کہتے ہیں، جو سائنس میں آگے ہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ بایولوجیکل ہتھیار ہے اور یہ کس کی طرف سے استعمال کیا گیا، سب کو پتا ہے. جی لیکن بالکل. کوئی اگل نہیں رہا. کیوں نہیں اگل رہا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے اگر اگلا، کوئی بات کی، تو اس کے پھر جو کانسیکوینس ہیں وہ کتنے بھیانک ہیں، اس کے نتائج کتنے بھیانک سامنے آئیں گے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اس پہلو کی طرف کہ یہ جو وائرس ہے، کرونا وائرس، یہ بنانے والے کون ہیں، کنہوں نے بنایا اور اس کو لانچ کیا، اور وہ اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے.